ایز اے پاکستانی بڑا آئی فیل ویری پراؤڈ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اور پرائم منسٹر صاحب سے، فیلڈ مارشل صاحب سے اتنا بڑا کام لیا، نہ صرف امت کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے، گلوبل پیس کے لیے اتنا بڑا کام لیا. ڈار صاحب جو ہے نا جی، وہ ہم تو ان کو بچپن سے دیکھتے آئے ہیں. ایک تو وہ انتہا کے محنتی انسان ہے الحمدللہ، اور وہ جس کام کو پکڑتے ہیں نا، وہ ہی از اے پرفیکشنسٹ. تو وہ ہی میکس شور کہ وہ پایہ تکمیل تک پہنچائیں اس چیز کو. بڑے میاں صاحب بھی ان کے بارے میں اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ڈار صاحب کو کام دے کے نا بس بندہ تسلی رکھے اور پھر بھول جائے، پھر ہی ول میک شور کہ ہی گیٹس دا جاب. بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی طبیعت جو ہے وہ بالکل پیک پہ اس کے اندر خرابی تھی. ان کی شخصیت ایسی تھی کہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جس کی جو ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے اور ایسا اخلاق ان کا ہوتا ہے کہ ان کے اخلاق کا دشمن بھی قائل ہوتا ہے. تو بیگم کلثوم نواز صاحبہ جو ہے نا، شی واز ون آف دوز پیپل who was loved by everyone, like across the board. بہت ہی ایز اے والدہ وہ بہت ہی شفیق والدہ تھیں. میرا تو جی ان کے ساتھ بہت ہی بالکل جس طرح ایک والدہ کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتا ہے، بہت ہی پیار کا، اور بہت میرا خیال کرتی تھی. ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، ادھر ہی ہمارا پلے بڑے، تو یہی ہمارا ملک ہے. تو ایونچولی تو ادھر آنا ہی تھا. تو 2024 میں موو کر گیا تھا جی. 2024 میں سپٹمبر 2024 میں آئی مووڈ بیک ٹو پاکستان. اے آئی جو ہے یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو اگر ہم اس وقت اس چیز کے حوالے سے صحیح اقدامات لے لیں، اور جو کہ میڈم چیف منسٹر کا ویژن بھی بہت ہی فارورڈ لکنگ ویژن ہے، تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلوں کی جو ہے نا تقدیر بدل جائے گی. میڈم اس کو ہم فل سپورٹ کر رہی ہیں. میڈم انشاءاللہ ابھی ان کی مکمل جب صحتیابی ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ اے آئی ویژن 2029 کو باقاعدہ طور پہ لانچ کریں گی. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بڑی سکسیزفل سرجری ہوئی. ڈاکٹرز نے تو ان کو کمپلیٹ ریسٹ کا مشورہ دیا، لیکن اس کے باوجود وہ ابھی بھی گھر سے فلی آپریشنل ہیں. وہ ہر چیز کے اوپر انہوں نے اپنی نظر رکھی ہوئی ہے، ہر چیز کے اوپر وہ ریموٹلی پارٹیسپیٹ بھی کر رہی ہیں. بٹ آئی تھنک اور ہفتہ 10 دن کے اندر وہ مکمل طور پہ فعال ہو جائیں گی. آج سے کوئی 2 مہینہ پہلے کہ اے آئی کو پبلک اسکولس کے اندر نصاب کے اندر مینڈیٹری کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ گریڈ 1 سے گریڈ 12 تک سلیبس کے اندر اے آئی کو ڈالا جا رہا ہے. اے آئی جو ہے اس کو ہمیں یوز اس طرح کرنا چاہیے کہ اے آئی اسسٹ کرے گا. میڈم نے جو ہمیں ہدف دیا وہ تو دیا ہی یہ ہے کہ 2029 تک پنجاب کو پورے ساؤتھ ایشیا کا سب سے زیادہ اے آئی فعال صوبہ بنانا. تو ڈار صاحب نے آئی تھنک کہ اپنے روحانی والد کے طور پہ ڈار صاحب حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں. کا ایک روحانی رشتہ ہے جی، اور یہ ان کو اپنی والدہ سے ان کو وراثت میں ملا. ان کی والدہ جو ہیں وہ بہت عقیدت مند تھیں حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی. اور پھر ڈار صاحب کو بھی وہ چونکہ ایک وہ ذاتی نوعیت کی ان کی ایک وہ پرسنل ایک افیلیشن ان کے ساتھ ہے، اور جس طریقے سے وہ ان کو جب وہ انگلینڈ میں پڑھ رہے تھے جی، تو ادھر ان کو ایک خواب کے اندر کچھ ایسی انڈیکیشنز ہوئیں، اور ایک وہ ان کا جو پیار ہے نا اس کی بنیاد ادھر پڑی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. ہمارے ساتھ آج جو گیسٹ ہیں وہ ہیں مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب کے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو ڈیل ہے وہ ساری کر رہے ہیں، اور خصوصی اقدامات کا بھی جو شعبہ ہے وہ بھی علی ڈار صاحب کے پاس ہے. تو علی ڈار صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ یو اے میں 20 سال رہے، اس کے بعد پاکستان آئے، بزنس آپ کا بزنس میں ایک اچھا نام ہے. اب پاکستان آ کر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسا جو شعبہ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور باقی ممالک تو اس میں بڑا کام کر چکے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ نے اس پہ کہہ لیں کہ قدم اٹھایا اور آپ کو یہ شعبہ دیا. تو پہلے تو یو اے سے یہاں پہ آنا یہ کیسا رہا سفر؟ وطن کی محبت کھینچ لائی، یا پھر آگے کیا گولز ہیں؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ پنجاب حکومت اس میں کیا کر رہی ہے؟ یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی صاحب. جی جیسے آپ نے بتایا کہ میں کافی عرصہ میں نے ملک سے باہر گزارا جی, اور ادھر میں نے الحمدللہ کام کیا. اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ادھر اور کافی برکت ڈالی کام میں. لیکن ایونچولی ظاہر ہے کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے, ادھر ہی ہمارا پلے بڑے, تو یہی ہمارا ملک ہے. تو ایونچولی تو ادھر آنا ہی تھا. تو 2024 میں موو کر گیا تھا جی. 2024 میں سپٹمبر 2024 میں آئی مووڈ بیک ٹو پاکستان. اور ابھی فیبرری کے مہینے میں میری جو میڈم چیف منسٹر نے مجھے نوٹیفائی کیا ایز ایڈوائزر آن اے آئی اینڈ اسپیشل انیشیٹیوز. اور اے آئی جو ہے یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو اگر ہم اس وقت اس چیز کے حوالے سے صحیح اقدامات لے لیں, اور جو کہ میڈم چیف منسٹر کا ویژن بھی بہت ہی فارورڈ لکنگ ویژن ہے, تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلوں کی جو ہے نا تقدیر بدل جائے گی. جو 90s میں ارلی 90s میں آپ کو یاد ہے جب انٹرنیٹ بوم آیا تھا, وہ بھی ایک سائیکل تھی جو ہم نے مس کی. اس وقت جن ممالک نے اس چیز کو اس وقت سیریسلی لیا اور ارلی اڈاپشن کی, آج دیکھیں وہ کہاں پہ ہیں. تو یہ ایک ہمارے پاس بڑی ایک گولڈن اپرچونٹی ہے, اور ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے, اور ہمارے لیے بڑی ایک انکریجنگ بات ہے کہ میڈم چیف منسٹر یہ ان ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی امپورٹنس کو مستقبل کے حوالے سے اور سمجھتی ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ایک ٹائملی ڈیسیجن لیا ہے, اور میڈم اس کو ہم فل سپورٹ کر رہی ہیں. میڈم انشاءاللہ ابھی ان کی مکمل جب صحتیابی ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ اے آئی ویژن 2029 کو باقاعدہ طور پہ لانچ کریں گی. بٹ کام بیک گراؤنڈ میں اللہ کا شکر ہے بڑی تیزی سے چل رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے مریم نواز صاحبہ کی صحت کے حوالے سے بات کی. ناظرین اس وقت بڑا سوشل میڈیا پہ بھی اور لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی صحت کے حوالے سے اب وہ کیسی ہیں اور کیا معاملات تھے, اب ان کی صحت کب تک بہتر ہو جائے گی, اپنا آفس کب تک جوائن کریں گی؟ ان کی ایک میجر سرجری ہوئی جی, لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بڑی سکسیزفل سرجری ہوئی. ڈاکٹرز نے تو ان کو کمپلیٹ ریسٹ کا مشورہ دیا, لیکن اس کے باوجود وہ ابھی بھی گھر سے فلی آپریشنل ہیں. وہ ہر چیز کے اوپر انہوں نے اپنی نظر رکھی ہوئی ہے, ہر چیز کے اوپر وہ ریموٹلی پارٹیسپیٹ بھی کر رہی ہیں. بٹ آئی تھنک اور ہفتہ 10 دن کے اندر وہ مکمل طور پہ فعال ہو جائیں گی, اور وہ اپنی 8 کلب سے جو ذمہ داریاں جو ان کی روٹین ہوتی ہے اس میں واپس آ جائیں گی جی. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے جو اب آپ منصوبے لے کے آ رہے ہیں, اس منصوبوں میں کون کون سے ایسے منصوبے ہیں جس سے جو ہماری یوتھ ہے, نوجوان نسل ہے, وہ فائدہ اٹھا سکے گی, اور خاص طور پہ جو ہماری ایجوکیشن ہے یا ہمارے جو باقی شعبے ہیں اس میں اے آئی کس طرح مددگار جو ہے ثابت ہوگی, یہ بھی ذرا بتائیے. دیکھیں میڈم کے جو بھی انیشیٹیوز ہوتے ہیں نا, اس کے اندر جو پبلک سروس ڈیلیوری ہوتی ہے وہ اس کی بالکل سینٹر سٹیج پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بنیادی میڈم کا ایک ویژن ہے کہ میں نے اپنی عوام کے لیے کس طریقے سے زیادہ آسانیاں پیدا کرنی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک انڈر لائننگ پرنسپل ہو گیا. باقی اے آئی کی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کی ہر شعبے کے اندر یوٹیلیٹی ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ہے, چاہے ہیلتھ کیئر ہے, چاہے ایگریکلچر ہے, ایون کاؤنٹر ٹیررزم. تو ہم نے ایک اے آئی کی بہت ہی جامع, جس کو ہم اے آئی ویژن 2029 بول رہے ہیں, بہت ہی کمپریہنسو ہے وہ. 6 پلرز کے اوپر وہ ویژن جو ہے کھڑا ہوا ہے. اس کے اندر گورننس سے لے کے انفراسٹرکچر, ہر چیز, مطلب جو بھی چیز, اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ ٹو ڈو ود اے آئی, وہ ان پلرز اس چیز کو کور کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر ہم اس میں پریکٹیکلی بات کریں, جیسے ہمارے اسکولز ہیں, جیسے ہمارے ہاسپٹلز ہیں, جیسے ہمارا آپ نے بتایا ایگریکلچر کا ایک شعبہ ہے, اس کو اے آئی جب کور کر لے گی کیا چینجنگ آئے گی, کچھ اس حوالے سے آپ بتائیں. جیسے ہمارے اسکول ہے خاص طور پہ لے لیں, اسکول کو دیکھیں نا, میڈم نے آلریڈی یہ ڈائریکشنز دیں آج سے کوئی 2 مہینہ پہلے کہ اے آئی کو پبلک اسکولس کے اندر نصاب کے اندر مینڈیٹری کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ گریڈ 1 سے گریڈ 12 تک
सिलेबस के अंदर AI को डाला जा रहा है. अर्ली ईयर्स के अंदर ऑब्वियसली हम उस तरीके से बच्चों को टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर नहीं देंगे क्योंकि कच्चे जहन होते हैं, लेकिन उनको प्लेकार्ड्स के ज़रिए उनको एजुकेट किया जाएगा, उनको टेक्नोलॉजी के लिए प्रिपेयर किया जाएगा. और उसके अलावा हम एक और भी, मेरी एजुकेशन मिनिस्टर साहब के साथ मैं बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेशन में काम करता हूँ, और हमारे पिछले हफ्ते इस हवाले से 2 मीटिंग्स हुई. अच्छा. और हम ये भी एक ऑप्शन कंसिडर कर रहे हैं कि हम बोर्ड की सतह के ऊपर मैट्रिक के अंदर या FSC के अंदर AI के एक मॉड्यूल को कंपल्सरी कर लें. अच्छा. तो उससे आप देखेंगे कि बहुत फ़र्क पड़ेगा, AI की लिटरेसी के अंदर बहुत फ़र्क पड़ेगा. और फिर जो पाकिस्तान जो है वो फ्रीलांसर्स की 4th लार्जेस्ट मार्केट है. अभी आपको पता है कि मैडम ने रिसेंटली वो पंजाब सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री मुकम्मल करवाई. तो हमारे पास हमारी 60% से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन यूथ की है, लेकिन हमारा बच्चा इस वक्त जो है वो छोटी जॉब्स करता है, फ्रीलांसिंग की छोटी जॉब्स करता है. तो जब आप उनको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के साथ और AI के साथ आप उनके स्किल सेट को अपग्रेड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो बच्चा अभी अगर $500 कमा रहा है तो वो $10,000 $15,000 कमाने लग जाएगा पर मंथ. तो ये सब जो हैं, ये जब मैडम फॉर्मली AI विजन 2029 को लॉन्च करेंगी और आप उन 6 के 6 पिलर्स को देखेंगे कि हमारा हर शोबे के अंदर हमारे क्या इनिशिएटिव्स, क्या हमारे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म यूज़ केसेस हमने उसके अंदर प्लान किए हैं, तो आपको इस पूरी चीज़ की, इस पूरे प्लान की समझ आ जाएगी. डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो यूथ है उसको आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी नौजवान नस्ल जब AI का उन्हें काम आता है तो वो बाहर के मुल्क दौड़ते हैं. ये और बड़ी ऐसे नौजवान हैं जो कि बाहर के मुल्क जाके AI से चीज़ें, पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क में वही आपकी वाली बात कि उस तरह चीज़ें नहीं कर पाते. तो अब ये चीज़ भी आप देख रहे हैं कि AI से पाकिस्तान के अंदर रह के भी लोग जो हैं अच्छे पैसे अर्न करेंगे या जॉब्स उनको मिलेंगी और ये सब चीज़ें होगा. जी, बच्चे हमारे इधर भी, हमारे पास लोकल भी बहुत अच्छा टैलेंट मौजूद है. ठीक है. इधर भी कई हमारे पाकिस्तान ओरिजिन और पाकिस्तान रेजिडेंट बच्चों ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई हुई हैं. जो दी ऑफिस ऑफ AI है उनको वो इंटरनेशनल एक्सपोजर देगा पाकिस्तान रहते हुए, और उनकी कंप्लीट पेट्रनेज करेगा. हम जो अंडर द ऑफिस ऑफ AI NSIT के अंदर हम इंक्यूबेटर, एक्सेलरेटर, अपना जो प्रोग्राम है उसकी जो प्रेमिसेस वगैरह हैं इस प्रोग्राम के लिए वो प्रोवाइड कर रहे हैं. हमने बैंक ऑफ पंजाब के साथ एक 2 महीने पहले एक MOU साइन किया, फाइनेंस हब उसके अंदर एक हमने तश्कील दे रहे हैं जो कि इंक्यूबेटर्स को वो बड़ी आसान एक साथ के ऊपर और नेक्स्ट टू नथिंग कॉस्ट के ऊपर वो फंडिंग करेगा इंशाल्लाह. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में प्लान है. वैसे AI का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? जैसे अभी हमने देखा कि ईरान और अमेरिका की जो जंग थी तो उसमें भी AI इस्तेमाल हुई. एक ये गलत तासुर है, इसके बारे में आप लोगों को क्लियर कर दें. एक तासुर ये भी है कि जो AI है वो जब ज़्यादा हो जाएगी तो लोग जो हैं बेरोज़गार होंगे, क्योंकि मैन पावर की जगह कोई रोबोट या इस तरह का काम भी होगा. एक ये तासुर है, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? नहीं, ये तासुर मेरे हिसाब से एक गलत तासुर है जी. ठीक है. AI जो है, एज लॉन्ग एज आप अपने यूथ को AI के साथ उनका स्किल सेट को अपग्रेड कर दें तो उनकी वो बेरोज़गार नहीं होंगे, खाली उनकी जॉब की क्वालिटी और उनकी जो फाइनेंशियल जो इनकम है उससे वो इम्प्रूव हो जाएगी. तो AI जो है उसको हमें यूज़ इस तरह करना चाहिए कि AI असिस्ट करेगा, मदद करेगा. हेल्थ केयर के अंदर आप देख लें हमारे डॉक्टर साहिबान की, जब आप उनको AI के साथ इक्विप करेंगे तो वो उनके काम में भी उनकी असिस्टेंस करेगा. उस पूरी जो साइकिल है, टर्न अराउंड टाइम है जो चीज़ों का, उसको इम्प्रूव करेगा. तो AI जो है ना वो हर इंडस्ट्री को डिस्टरप्ट करेगी. और इस वजह से जितनी जल्दी हो सके, पाकिस्तान के पास इस वक्त एक बहुत नादिर मौका है, क्योंकि अल्लाह के फजल से हम एडॉप्शन के अंदर वी आर नॉट फार बिहाइंड द लीडिंग कंट्रीज़. हमारे पास अल्लाह के फजल से हमारे पास यूथ की रिसोर्स है. पंजाब के पास डेटा जिसके ऊपर AI बहुत ज़्यादा रिलायंट होती है, डेटा की एक डिजिटल डेटा की हम गोल्ड माइन के ऊपर बैठे हुए हैं. तो वी हैव दी कैपेसिटी
to basically lead the AI sector, not just within Pakistan as a province, but पूरे रीजन में मैडम ने जो हमें हदफ दिया वो तो दिया ही ये है कि 2029 तक पंजाब को पूरे साउथ एशिया का सबसे ज़्यादा AI फाल सूबा बनाना। बिल्कुल, ये तो बड़ी हमारा अच्छी चीज़ है जो आप बता रहे हैं। बजट आने वाला है तो बजट में भी AI का एक मखसूस बजट वगैरह रखा जाएगा, इस हवाले से भी बात जी वो हमने ऑलरेडी ऑफिस ऑफ AI के अंदर जो हमने कुछ आगे अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से प्लानिंग डिपार्टमेंट को अपनी सबमिशंस दी हैं, तो बिल्कुल उसको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। और ये एक ऐसा शोबा है जिसके ऊपर अगर आप अभी 10 रुपये इन्वेस्ट करेंगे ना तो आपको 1 बिलियन का रिटर्न मिलेगा। तो इसका ROI जो है ना इस फील्ड में इतना ज़्यादा है, तो इसके ऊपर अल्लाह के फजल से कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती, ये मैनी फोल्ड आपको ये वापस मिलती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके वालिद साहब इसहाक डॉक्टर साहब पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के वो दोस्त भी, फिर सियासत भी साथ साथ, उसके बाद अब फैमिली ताल्लुक़ भी। तो ये बताइएगा, अभी जो ईरान और अमेरिका की एक जंग थी और उसमें जो पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया और डॉक्टर साहब का एक उसमें बड़ा अहम किरदार है, अप्रिशिएट पूरी दुनिया कर रही है पाकिस्तान की इस वक्त सफारतकारी को, तो इसको आप कैसे देखते हैं? और जब अप्रिसिएशन होती है कैसा लगता है, कैसी फील, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी, मैं ऑब्वियसली एज अ सन और एज अ पाकिस्तानी बड़ा आई फील वेरी प्राउड कि अल्लाह ताला ने उनसे और प्राइम मिनिस्टर साहब से, फील्ड मार्शल साहब से इतना बड़ा काम लिया, ना सिर्फ उम्मत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, ग्लोबल पीस के लिए इतना बड़ा काम लिया। और डॉक्टर साहब जो है ना जी, वो हम तो उनको बचपन से देखते आए हैं। एक तो वो इंतहा के मेहनती इंसान है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो जिस काम को पकड़ते हैं ना, वो ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट। तो वो ही मेक्स श्योर कि वो पाया तकमील तक पहुंचाएं उस चीज़ को। तो ये एक उनकी क्वालिटी है जो कि जिसने भी उनके साथ काम किया है वो जानते हैं। बड़े मियाँ साहब भी उनके बारे में अक्सर ये बात करते हैं कि डॉक्टर साहब को काम दे के ना बस बंदा तसल्ली रखे और फिर भूल जाए, फिर ही विल मेक श्योर कि ही गेट्स द जॉब डन। डॉक्टर साहब का एक जो दाता दरबार, जो वहाँ पे एक रूहानी ताल्लुक़ है, और बड़े कम सियासतदान होते हैं जिनका इस तरह का भी एक फेज़ लोग देखते हैं, वरना ये आपको पता है कि 24 आवर्स का मामला है सियासत, फिर उसके बाद अपना मामला। तो आप बताइएगा ये ताल्लुक़ कैसे उनका बना और कैसे ये सारा मामला, क्योंकि वो हर मेरा ख्याल जब लाहौर हो और जुमेरात हो या वैसे भी वो वहाँ लाजमी हाज़िरी देते हैं। जी, वो लाहौर हों तो फिर तो वो रोज़ ही उधर हाज़िरी देते हैं। वो उनका एक रूहानी रिश्ता है जी, और ये उनको अपनी वालदा से उनको विरासत में मिला। उनकी वालदा जो हैं वो बहुत अकीदतमंद थी हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की। और फिर डॉक्टर साहब को भी वो चूँकि एक वो ज़ाती नौइयत की उनकी एक वो पर्सनल एक अफिलिएशन उनके साथ है, और जिस तरीके से वो उनको जब वो इंग्लैंड में पढ़ रहे थे जी, तो उधर उनको एक ख्वाब के अंदर कुछ ऐसी इंडिकेशंस हुई, और एक वो उनका जो प्यार है ना उसकी बुनियाद उधर पड़ी। और फिर उसके बाद आके उनके जो वालिद मोहतरम हैं जी, उनकी बड़ी यंग एज में डेथ हो गई थी। तो डॉक्टर साहब ने आई थिंक कि अपने रूहानी वालिद के तौर पे डॉक्टर साहब हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को देखते हैं, और उनको उधर से फैज़ भी मिलता है। उनको वो जब जाते हैं उधर फातह ख़ानी करते हैं, उनको सुकून भी मिलता है। तो वो एक स्पिरिचुअल गाइड के तौर पे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमात जो हैं इस्लाम के लिए इस खित्ते में, लाखों लोगों को उन्होंने इस्लाम की तरफ उन्होंने, तो वो इतनी उनकी खिदमात हैं, तो वो तो एक बड़ा उनका जो मिंबर है, बड़ा एक फयूज़ो बरक़ात वाला मिंबर है। तो बिल्कुल ठीक, उससे उनको डॉक्टर साहब को फैज़ मिलता है। ये लोग बहुत जाए ना शौक से, और लोगों के अंदर होता है कि क्यों ऐसे सारा इतना जाना, ये सारे मामला। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अच्छा वक्त भी आता है फैमिलीज़ पे, बुरा वक्त भी आता है, या कह लें कि मुश्किल हालात भी आते हैं, बुरा वक्त परेशानियाँ भी आती हैं। जब आप बाहर थे
اور کلثوم نواز صاحبہ کی صحت کے حوالے سے معاملات بڑے تھے، ہاسپٹل ایڈمٹ تھے، میاں صاحب جیل میں تھے، وہ ٹائم میرا خیال ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ تھے یا آپ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے فیملی میں، ان چیزوں کو کیسے سولو آؤٹ کیا اس پریشانی کے عالم میں؟ کیسے آپ نے دیکھا یہ سارے معاملات کو؟ جی میں ادھر ہی تھا، میں نے انفیکٹ 2018 کے شروع میں نے اپنی فیملی کو بھی ادھر موو کر دیا تھا تاکہ لندن میں جی، تاکہ میرے والدین کے ساتھ وہ ہر وقت موجود ہوں. میرا چونکہ کاروبار دبئی تھا تو میری ایک ٹانگ لندن میں ہوتی تھی، ایک ٹانگ دبئی میں ہوتی تھی، لیکن میں اکثر وقت اسپیشلی جب بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی طبیعت جو ہے وہ بالکل پیک پہ اس کے اندر خرابی تھی، تو وہ تو میں زیادہ وقت ادھر لندن میں ہی گزارتا تھا. تو وہ آبویسلی ایک بڑا تکلیف دہ ٹائم تھا پوری فیملی کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کی شخصیت ایسی تھی کہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے اور ایسا اخلاق ان کا ہوتا ہے کہ ان کے اخلاق کا دشمن بھی قائل ہوتا ہے. تو بیگم کلثوم نواز صاحبہ جو ہے نا، شی واز ون آف دوز پیپل who was loved by everyone, like across the board. بہت ہی ماشاء اللہ ایک گریسفل خاتون، بہت ہی ایز اے والدہ وہ بہت ہی شفیق والدہ تھیں. میرا تو جی ان کے ساتھ بہت ہی بالکل جس طرح ایک والدہ کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتا ہے، بہت ہی پیار کا، اور بہت میرا خیال کرتی تھی. میں تو ٹل دس ڈے میں ان کو بڑا مس کرتا ہوں. مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بتائیے گا، کیونکہ آپ ان کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں، تو سنا ہے کہ بہت زیادہ محنتی ہیں، پرجوش ہیں کام کو لے کے، ٹائم نہیں دیکھتی، اور دوسرا یہ کہ پنجاب جیسا صوبہ ان کے پاس ہے اور اس میں بڑے اسٹرانگلی جو کچھ ڈیسیژن ہیں وہ بھی لے رہی ہیں، تو ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کچھ ناظرین کو بتائیے گا اس حوالے سے. وہ ماشاء اللہ جی ان کو کام کا جنون ہے، اور وہ الحمدللہ ان کو مطلب جس چیز کے اندر جو کرنے کا ان کو صرف کام کو انجوائے کرتی ہیں وہ. مطلب ایون جب دفتر آئیں گی، دفتر سے واپس گھر بھی چلی جائیں گی تو وہ کام کے بارے میں ہی بات کریں گی. اینڈ ٹل لیٹ ان کا پھر وہ ویریس جو واٹس ایپ گروپس کے اندر وہ اپڈیٹس لے رہی ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ایڈمنسٹریشن سے، بیوروکریٹ سے اپڈیٹس لے رہی ہوتی ہیں. تو ان کا راؤنڈ دا کلاک وہ چیز چلتی رہتی ہے، اور وہ شی از ویری ڈٹرمنڈ. وہ ایک چیز کا فیصلہ کر لیں تو شی میکس شیور کہ شی گیٹس اٹ امپلیمنٹڈ. ڈاکٹر صاحب لاسٹ پہ یہ بتائیے گا کہ اے آئی کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 2029 جو ایک آپ کا پروجیکٹ ہے وہ کب آ رہا ہے، اور مستقبل ہم پھر پنجاب کا اسپیشلی اے آئی میں روشن دیکھ رہے ہیں؟ جی یہ اے آئی ویژن 2029 ہے، تو ایک پروجیکٹ تو نہیں ہے، یہ تو لائک ڈزنس آف پروجیکٹس ہیں اس ویژن کے نیچے، اس ویژن کے نیچے. تو وہ تو آلریڈی ہم جب سے ہمارے مطلب میں نوٹیفائی ہوا ہوں ایز این ایڈوائزر آن اے آئی اینڈ اسپیشل انیشیٹیوس، تو یہ تو کام تو تب سے شروع ہو گیا ہے. بس یہ ہے کہ اس کو فارملی لانچ جو ہے وہ اب انشاءاللہ میڈم مکمل طور پہ جب صحتیاب ہوتی ہیں تو اس کے بعد اس کو باقاعدہ طور پہ میڈم چیف منسٹر لانچ کر دیں گی. تو کام تو آلریڈی اللہ کا شکر ہے بیک گراؤنڈ کے اندر بہت کام ہو چکا ہے، اور اب اس کی ڈلیوری شروع ہو جائے گی ویری سون. بالکل ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا. ناظرین آپ گفتگو سن رہے تھے علی ڈار صاحب کی، جو کہ اسحاق ڈار صاحب کے جو ہیں صاحبزادے بھی ہیں، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو اور خصوصی اقدام کا جو شعبہ ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے، وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ نے علی ڈار صاحب کو جو ہے سونپا ہوا ہے، اور مزید اس پہ جو کام ہو رہا ہے، اقدامات ہو رہے ہیں، انہوں نے وہ بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں. اور سب سے اہم جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جو لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے اور پتہ نہیں بے روزگاری ہو جائے گی یا روبوٹ ہی آگے دیکھ لیں گے، تو کچھ جو چیزیں تھیں وہ بھی انہوں نے کلیئر کی ہے. لیکن پنجاب جو ہے اب اس پہ کام کر رہا ہے، اور نوجوان نسل جو ہے وہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو منصوبے آئیں گے اس پہ کام کر کے بہتر جو ہے اپنا مستقبل جو ہے بنا سکیں گے. تو آج کے اس پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان کو دیں اجازت. اللہ حافظ.